بڑوں سے بدتمیزی، جب بچے جو تو بڑے ہونے لگتے ہیں تو بدتمیزی بھی کرنے لگتے ہیں. ذرا بڑے ہو جاتے بچے جیسا ٹین ایج میں اس میں، تب کوئی مہمان آتے تو مذاق میں کچھ کہہ دیتے تو الٹا جواب میں وہ بدتمیزی کرتا. پھر یا اسکول میں ٹیچر کے ساتھ بچوں کے ساتھ مل کر جو ہے سو بدتمیزی کرتے، پھر وہ چیز جو ہے تو آ کر ٹیچر کے بارے میں جو ہے سو سناتے ہیں تو والدین جو ہے سو ہنستے ہیں، ایسا مت کریے کیونکہ ان کو غلط چیز سکھا رہے ہیں. فوری ڈانٹیے، آپ ان کو سمجھائیے بدتمیزی نہیں کرنا ہے اور استاد کی کیا اہمیت ہے یہ بھی سکھائیے. آپ چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ان کو سمجھایا جائے کہ بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، بدتمیزی بچوں میں نہیں آنی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، یعنی ریسپیکٹ نہ کرے، یعنی مقام نہ جانے. اس کو جو ہے تو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اب بچوں میں دوسرے قوموں کی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، الگ الگ ریلیجن کے ماننے والے ہیں، ان کا ایک کلچر ہے، پھر ان کی عیدیں ہیں، ان کا ایک لائف سٹائل ہے. بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم بچوں کو غلط چیزیں ان کی طرف ڈھکیل دیتے. سب کام روک کر آپ ان کو سمجھانا چاہیے. آپ وہ کچھ بھی کوشچن پوچھے گا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ اس کے سوال کو برباد مت کرو. جواب نہیں ہے تو کسی علم والے سے معلوم کرے، اس کو بتاؤ. وہ کوشچن پہ کوشچن کرے گا، کیوں نہیں کرنا آپ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ اللہ ہر بری چیز سے منع کرتا ہے. دیکھو اب شراب پینا پھر بری بات ہے تو اس چیز کو اس کو ایسا ایکسپلین کرے کہ شراب پینا بری بات ہے، تو ایسے بری چیزیں برا ہے، یہ خراب ہے. تو ایسے ان کو بچوں کو جو ہے تو ہم دوسری قوموں کی مشابہت سے روک سکتے ہیں. آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے، اس کو جو ہے تو سمجھانے کے لیے، یہ بچوں سمجھانے کے لیے اپنے پاس ایک مٹیریل ہونا چاہیے، یعنی ہم کو علم ہونا چاہیے، ساری چیزوں کا علم ہم حاصل بھی کریں. تو یہ بچوں کو سنبھالنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو ذمہ داری آدمی نہیں سمجھتا ہے. وہ بچے ایسے بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی انسان جو ہے جب اس کی ذمہ داری نہیں سمجھتا تو بچے تو ویسے بڑے ہونے ہیں، وہ تو بڑے ہو جائیں گے. دیکھو اب پیڑ ہے اور بچہ ہے، وہ تو بڑا ہونا ہے، وہ تو بڑا ہونے والا ہے، ٹائم جاتا رہا اور وہ بڑا ہوگا. آپ اس کو وقت گزرتے گزرتے اس کو صحیح چیز دے دینا ہے تاکہ وہ صحیح بڑا ہو، غلط بڑا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو دوسری قوموں کے طور طریقے اپنائیں. اب آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی میں ڈیئرنگ ہونا چاہیے. ہاں ڈیئرنگ ہونا چاہیے لیکن بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. ڈیئرنگ میں اور بے حیائی میں فرق ہے. تمیز اور ادب ہونا چاہیے. لڑکی کی فیمنزم کو ختم نہ کرے، اس کے بعد کرنے کا اسٹائل، اس کا چلن، اس لوگوں کے سامنے آنا جانا. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں سب برابر بازو بازو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت ہم میں سے نہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور وہ مرد ہم میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. بہت سے نوجوان دیکھیے کان میں بالی پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، یہ غلط ہے. لڑکیوں کو ان کے مزاج میں حیا اور جسمانی اعتبار سے حجاب، یہ دو چیزیں ان کو خاص طور سے لڑکوں کو بھی حیا با حیا ہونا چاہیے. یہ بچوں کو بھی سکھانا ہے، بیٹوں کو بھی سکھانا ہے، بیٹیوں کو بھی. اور پھر اسی طرح بچے جو ہے ناچ گانے کے شوقین بھی ہوتے، تو بچوں کو منع کرنا چاہیے کہ گھر میں ٹی وی ہے، اب باپ جو ہے گانے ادھر سن رہے، اور پھر ماں بھی جو ہے کھانا پکاتے پکاتے موبائل کے اندر میوزک گانے سنتی ہے، تو وہ سنیں گے. بچوں کی زندگی میں وہ چیز آئے گی. گھر میں میوزک نہیں ہونی چاہیے. آج تو حال یہ ہے کہ موبائل میں میوزک، مسجدوں میں بھی میوزک بجتی ہے، پھر والدین دھیان بھی نہیں دیتے. اس کے بچے یعنی ان کے بچے کس فنکشن میں جا رہے ہیں. اب اکثر بچے ذرا بڑے بھی ہو جاتے کالج وغیرہ، تو وہ لوگ یہ بھی غور بھی نہیں کرتے کہ بچے کون سے فنکشن میں جا رہے ہیں، وہاں پر کیا ہے، کوئی بھی چیز تو جیسے غور نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ دو آوازیں دنیا میں
ملعون ہے، لعنت کے حقدار ہے۔ ایک وہ موسیقی میوزک جو خوشی کے وقت بجائی جاتی ہے، میوزک نہیں بن جانا ہے، شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری وہ ماتم کے وقت جو مصیبت کے وقت، یہ دونوں آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہے، لعنت ہے، لعنت کے حقدار ہے، یہ بولتے نا۔ بے حیائی اور وائلنس یہ کہاں سے سیکھتے؟ ٹی وی سے۔ اب یہ بہت بڑی مصیبت ہے، نیٹ ہو گیا، یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہو گئی، ان میں بے حیائی، اگریشن، یہ سب کیسا پیدا ہوگا؟ یہ کیسا پیدا ہو رہا ان میں؟ آڈیو اور ویڈیو دونوں ویژول جو ہے آدمی کے ذہن کو بہت افیکٹ کرتی، تو اس میں جو رول ماڈل دکھائی جاتی، بچہ جو ہے تو ویسی بننے کی خواہش کرے گا۔ تو آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق یعنی صحابہ کے اور عشرہ مبشرہ، یہ سارے صحابیوں کے جو سو ایسا پیش کرے، آپ ان کو رول ماڈل کی طرح ان کو پیش کرے۔ تو آپ ان کو جو سو ٹی وی دے دیے اور ان کو نیٹ دے دیے، سارے جو سو وہ لوگ ایسا فحاشی اس میں دیکھیں گے، پھر فلم سٹار کو دیکھیں گے، نہ جانے کتنی بے حیا قسم کے لوگ اس میں رہیں گے، تو ان کو دیکھ رہے ہیں وہ، یعنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے، پھر آڈیو افیکٹ بھی ہو رہا ان پہ، تو ان جیسا بننے کی وہ جو تو ویسی خواہش کریں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ ٹی وی سے ان کو بچائیے، کمپیوٹر پہ جو ہے آپ ان کو ایجوکیشن پروگرام یعنی ایسے دکھائیں، ایسے سائنٹیفک چیزیں آپ کو آپ کے بچے کے لیے مفید ہو، ویسا آپ بتائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ آپ ان کو جو ہے بے حیائی، ناچ گانے سے بچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میٹھا بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا گندی چیزوں کو، اور دیکھنے اور گندی چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور دل کا زنا ان گندی چیزوں کی تمنا کرنا ہے۔ تو دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے، تو لہذا بچوں کے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے تو ان کی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ اپنے گھروں میں جو ہے گندی چیزوں سے یعنی گندی چیزوں سے آپ گھروں کو پاک رکھیں۔ تو ایک بچے کی تربیت ہم کریں گے تو کن چیزوں کو یعنی کن باتوں کو ہم یاد رکھیں، یعنی ہم کو کیا یاد رکھنا چاہیے؟ ایک تو پہلے تعلیم میں جو سو آسانی اور رغبت پیدا کرے، یعنی ان کو خواہش پیدا کرے، جیسا ہم جب تعلیم دیں تو ان کے لیے آسانی اور خواہش بھی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ پٹائی کر کے پڑھا رہے تو آپ نے جو سو ان کو اس علم سے نفرت پیدا کر دی۔ تو دین کا جو علم ہے آپ پٹائی کے ساتھ یہ پڑھا رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیگیٹو فیلنگ اور دین کا علم دونوں کا جوڑ پیدا کر رہے۔ تو جب بھی دین کا علم سامنے آئے گا تو وہ نیگیٹو فیلنگ پیدا ہوگی، یا یہ کہ اتنا مشکل بنا کر یعنی یا میں تو پھر ایسا مشکل بنا کر دین کی باتیں پیش کر رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ تم گناہ یعنی ان کو بچوں کو یہ کہنا کہ تم گناہ کریں گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، تم کو پہلے سے ہی اللہ کے بارے میں کیا کرے تم، یعنی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو سو گناہ کریں گے تو اللہ جو سو تم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو پہلے سے ہی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ٹینشن پیدا کر دیں، یعنی بجائے اس کے آپ کہیں اچھا کام کریں گے تو اللہ جو ہے سو بہت انعام دے گا۔ اس طرح سے اس کی جو ذہنیت جیسی ہے اس کے اعتبار سے دوستوں ان کو بتائے، یعنی ماں باپ بعض اوقات کیا کرتے ہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ اور اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا، تو ویسے باتیں مت بتائیے، آپ اس کو وہ چیزیں سکھائے جو اس کے ذہن میں آئے جیسی، یعنی وہ بچے کے لیول کے حساب سے ان کو سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم میں ہیں، دو باتیں بچوں کی تعلیم میں یاد رکھنا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تیسیر اور تبشیر۔ تیسیر کیا ہے؟ یعنی بچوں کو جو بھی بات آپ سمجھائیں گے تو آسان کر کے سمجھائے، اور تبشیر یعنی ایسے انداز میں سمجھائے اس کا دل جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہو، یعنی رغبت ہو، نفرت نہ ہو۔ علم سکھاؤ، اس کو آسان کرو، یعنی آسان کرو، مشکل مت بناؤ، اور تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ ایسا بہت محبت سے، شوق سے، ارمان سے بچوں کو جو ہے سکھانے کے لیے یعنی پڑھانے کے لیے ایک ماں یا باپ جو بھی ہے وہ پڑھاتے ہیں بچے کو بیٹھ کر،
تو ایک کا ایک یعنی ایک کا ایک بولتا بچہ، یعنی ایک بار ہوتا 2 بار، تو اب آپ کو جو آ گیا غصہ، اب غصہ آ گیا، اصل میں اس کو نہیں آ رہا، وہ مذاق نہیں کرتا، اس کو نہیں آ رہا صحیح میں، تو اور جب بچے کو پڑھاتے وقت جن کو آپ کو جب غصہ ہے تو آپ جو ہے برداشت کرے، یہ اصول جو ہے تو تعلیم کے سلسلے میں ہے کہ ٹیچر کو جو ہے تو صبر کرنے والا ہونا چاہیے، صبر سے بچوں کو سکھائیں، یہ نہیں کہ صبر بالکل ایک بار میں 2 بار میں 3 بار میں آپ کیا کرتے مارنا شروع کر دیتے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ بچوں کو سکھائے، نہیں تو وہ پھر نفرت ہوگی ان کو پڑھائی سے۔ اب غلط عادت تو آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اور ایک چیز نمبر 2، غلط عادت نہیں ہونا چاہیے آپ کی، جو کوئی بھی غلط عادت ہو سکتی، باپ کی یا ماں کی، جو دونوں کی بھی غلط، کوئی بھی غلط عمل ہماری زندگی میں نہ ہو، یعنی ماں باپ اپنی زندگی میں کوئی بھی غلط عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو بھلی بات کی تعلیم دے کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی اللہ کی کتاب ہے، علم تمہارے پاس ہے، تم جانتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایسا آدمی کہتا خود یعنی ایسا آدمی کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے، عقل مند کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ ایسے ماں باپ عقل مند نہیں ہے جو بچوں کو اچھی چیز کہتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، یعنی بچوں سے امید یہ رکھتے کہ بچہ اچھا بننا ہے مگر خود اچھے نہیں بنیں گے، اور بچوں کو یہ کہتے کہ یہ چیز خراب ہے نہیں کرنا ہے مگر خود کرتے وہ کام، تو ویسا نہیں کرنا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے کہ بچوں سے کہیں گے تو بچے فوری تو نہیں گے، بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنا ہے۔ ہٹلر بن کے آپ اس کو سدھار نہیں سکتے، یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ہٹلر بن کے بچوں کو کبھی بھی نہیں سدھار سکتے، بچوں کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو گھر میں ہٹلر ہوتے ہیں ان میں سے 2 نتیجے نکلتے ہیں، یعنی ایک 2 ایسے ریزلٹس نکلتے ہیں، یا تو وہ بچہ جو انفیریورٹی کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر احساس کمتری، ہر بات میں اس کو جو ہے ڈر لگتا ہے، ان کو جو ہے ہر جگہ ڈر لگے گا، جیسا آپ تقریر کریں گے ڈریں گے، اسکول میں جائیں گے ڈریں گے، ان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، تو مینٹالٹی ان کی ڈرپوک ہو جاتی، تو یا تو پھر اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک وقت تک وہ برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سب باغی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو ان دونوں بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو بچوں کو آپ شفقت دیں، مار پٹائی یہ نہیں کریں، اور غلط کرے تو سزا دیں، ہر وقت آپ جو ہے سو ان پر جلاد بن کر نہیں رہے، سزا دیں مگر ہلکی پھلکی، اور ان کو ڈر ہونا چاہیے سزا کا، ایسا سزا یعنی مار پیٹ سے ان کو یہ سزا نہیں دینا، جلاد بن کر نہیں رہنا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، انسیت والا ہوتا ہے، انسیت یعنی لو، افیکشن، فرینڈشپ، ایسا ویسا ہوتا ہے، لوگوں کو مانوس کرتا ہے، یعنی اپنی طرف وہ اٹریکٹ کراتا ہے، خود مانوس ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جو دوسروں سے انسیت رکھتا ہے اور نہ دوسرے اس سے انسیت رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی اس سے نہ دوستی رکھنا چاہتے، نہ اس کو محبت کرنا چاہتے، نہ خود کا یعنی دوسرے بھی اس سے نہیں وہ کرتے، اور اس کے قریب بھی کوئی نہیں جانا چاہتے، تو یعنی دوسروں سے محبت کرنے کا اور قریب کرنے کا معاملہ نہیں ہے، ایسا آدمی اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو بچوں کو آپ اپنے قریب کیجئے، بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کب ان سے محبت کی ہے، کیوں؟ آپ اتنے بزی اپنے کام میں، بچہ جو ہے تو قریب آئے تو بھی اس کو اگنور کر رہے ہیں، وہ کھڑے دیکھ رہا ہے، آپ اس کو محبت سے قریب کرو، کتنا ٹائم لگتا؟ اب آپ کبھی موبائل میں اتنے بزی ہو جاتے یا پھر کوئی بھی چیز میں اتنے بزی ہو جاتے، بچہ ٹھہرے کچھ کہنا چاہتا مگر سنتے نہیں، تو آپ سنیے، آپ پورا ہر چیز چھوڑیے، سب بند کر کے خرید کر کے سنیے،
بچے کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. آپ اس کو جو ہے تو محبت سے سکھاؤ, وہ خوشی سے سیکھے گا. اور محبت کے ساتھ کوئی چیز سکھائی جاتی ہے تو اس کو وہ اس چیز سے اس کو جو ہے محبت ہوتی ہے, پھر اس کا اہتمام بھی کرتا ہے, یعنی اس کو وہ اہتمام کے ساتھ کرے گا. اور اسی طرح سے پھر جو ہے تو بچوں کو کی جو جائز ضروریات ہے, اب ایسی ہے کہ بچوں کے ضروریات بھی رہتے, جائز رہتے, تو آپ ان کو پورا کریں. اسکول میں جو ٹیچر اب جیسا کوئی منگوائے کوئی چیز تو اسے پورا کرے. جب آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے, جا کے وہ وہاں اسکول میں جو ہے تو شرمندہ ہوگا, ٹیچر اس کی پٹائی کریں گے, پھر دوسرے بچے اس کے اوپر ہنسیں گے, پھر اس پر جو ہے تو پورے ہنستے, تو اب اس کو کیا ہوتا, نفرت تو ایسا ہو جاتا. کس سے نفرت پیدا ہو جاتی اس کو, کس سے, ماں باپ سے, کہ ان کی وجہ سے سب کے سامنے میری انسلٹ ہوئی. اس طرح سے بچوں کو نہیں معلوم رہتا تو ان کو کسی بھی طرح ان کی ضروریات, بعض کیا کرتے ماں باپ ان کے جائز ضروریات بھی پورا نہیں کرتے, اس کے دل میں شکایت بلکہ نفرت پیدا ہوگی, پھر چوری وہ سیکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے لیے اتنا گناہ کافی ہے, جن کے خرچ کی ذمہ داری اس پر ہے وہ اس کو برباد کر دے. یعنی اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے, یعنی بچوں کو جو ہے تو ان کی جائز ضروریات کو پورا کرے, ان پر خرچ کرے. بعض ماں باپ بعض باپ نہیں کرتے خرچ بچوں پہ, تو بچوں پر خرچ کرے. یہاں پر بھی بچوں کو جو تو یہاں سے بھی بچے بگڑتے ہیں. اور پانچویں چیز, بچوں کو کوئی چیز دینے میں, یعنی ان کو کوئی چیز دینے میں, عطا کرنے میں, انعام میں ان کے ساتھ انصاف کرنا. آپ ایک بچے کو آپ کا پیارا ہے یا پھر چھوٹا ہے یا جو بھی ہے, تو باقی دوسرے بچے جو ان کے دل میں جو ہے تو باپ سے نفرت پیدا ہوگی, یا دینے میں, یا ماں ہو یا باپ, دونوں بھی ہے اس نشان. یعنی ایک کو دے رہے تو دوسرے کو نہیں دے رہے, تو ان سے بچوں میں کیا ہوگی, دشمنی پیدا ہوگی. یعنی آپ ایک کو دے رہے ایک کو نہیں دے رہے, تو یہ کیا ہو رہا, آپس میں ایک دوسرے کو دشمن بنا رہا. آپ ان کے سامنے کتنا ہی کترانا گئے, بھائی بھائی بن کر رہو, محبت کرو, کچھ نہیں چلتا. آپ خود ان کے درمیان کا انصاف, یعنی ان کے درمیان ناانصافی کر کے نفرت کا بیج بویا ہے, تو وہ بعد میں بھی ویسے ہی بیج پیڑ بچاتے ہیں. یعنی کہ بڑے ہو کے بھی ویسے ہی لڑتے تھے, دشمن, پینا, کپٹ, یہ سب چیزیں بچپن سے ہی یہ چیزیں رہتی. یہ چیزوں کو غور نہیں کرتے کوئی بھی. ارے کیسے بھائی بہن ہیں, کیسا لڑ رہی ہے, تو ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ بڑے بھی بن کے وہ آپس میں ایک دوسرے کے حسد, جلن, یہ سب کیسا پیدا ہوتا ہے. بچپن میں ان کے اندر یہ ڈالنا ہے, تو بچوں کے ساتھ انصاف کرے. ایک چیز اس کو لائے تو دوسرے سے بھی وہ چیز لائے. پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے, اب جیسا دو چیزیں لا رہے تو ارے زیادہ ہوتا ہے, ایک ہی لا کے ایک پیارے کو دے دیتے, ایسا نہیں کرنا ہے. پیسہ تو زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن نقصان کم ہوتا ہے. بچے کا بگڑنا زیادہ نقصان ہے, پیسے کا کم, یعنی کم نقصان ہے, چھوٹا نقصان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو, اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو, عدل کرو. انصاف اور عدل کے بارے میں بھی میں لی تھی اس سے پہلے. تو بچوں میں اور ایک فکر یہ ہے کہ بچوں سے نہ صرف چیزوں میں عدل کرنا ہے, یعنی صرف چیزوں میں عدل نہیں بلکہ سلوک میں بھی عدل کرنا ہے. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. انصاف اور عدل کا معاملہ یعنی ٹریٹمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. انصاف اور عدل ٹریٹمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. اب اکثر ایسے ہوتا ہے, ایک بچے کو زیادہ لاڑ کرتے, ایک بچے کو باتیں کرتے, ایک بچے کو مارتے, ایک بچے کو نہیں مارتے, ایک بچے کا سپورٹ کرتے, ایک کو نہیں کرتے. ایسا نہیں کرنا ہے. اس میں ٹریٹمنٹ میں بھی انصاف ہونا ہے. اس لیے کہ ایک صحابی ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا بیٹا آیا اور اس نے بیٹے کو پیار کیا, چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر بیٹی آئی تو بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا اور گود میں بھی نہیں بٹھا, بازو بٹھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں دیکھی اور فرمایا تم نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا. معلوم ہوا عدل صرف نعمت اور عطا میں نہیں ہے, عدل سلوک میں بھی اور انصاف کرنا چاہیے.
یعنی سلوک میں بھی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، بیٹا بیٹی میں دونوں میں فرق نہیں کرنا ہے، دونوں کو برابری کا جاسوسی۔ بعض ماں باپ کیا کرتے، اتنے محتاط ہوتے، اتنے خیر خواہ ہوتے، بچوں کو بگاڑ کر رکھتے، لیٹ ہو گئے چلو اس کی جاسوسی، پھر وہ قانون توڑتا ہے، تو بچے کو پتا چلتا ہے کہ میرے ماں باپ جاسوسی کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا، قانون توڑتا، اس کے دل میں جو ہے نفرت پیدا ہوتی اور اس کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو نظر انداز کرتے رہو، شک کی بنیاد پر تم اس کی جاسوسی کرنے نہ لگو، تم خود اس کو بگاڑتے ہیں، اگر اس کی جاسوسی کرتے ہیں تو تم خود بگاڑتے، یا کم سے کم بگاڑ کا ایک یعنی اتنا بگاڑتے کہ ایک دم کنارے پر پہنچا دیتے وہ بچے کو۔ تو ہم خود بگاڑتے ہیں بچوں کو ان کی جاسوسی کر کے، ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں واقعی اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک دم اندھا بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے اور ایک دم جاسوسی بھی نہیں کرنا ہے، فکر بھی کرے ان کی بات کا بھروسہ بھی کرے، یعنی یہ دونوں جیسا بیلنس کرے، آپ فکر بھی کرنا ہے بچوں کی اور جو تو ان پر بھروسہ بھی کرنا ہے، ایک دم جاسوسی نہیں کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ یعنی اسلام میں پھر دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک پوائنٹ یہ بھی ایک ہے کہ اسلام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسا بچہ بگڑ رہا ہے کہنا، اب یہ کہتے کہ اکثر بولتے کہ بچہ جب بگڑتا چھوٹا رہتا تو ارے بچہ ہے، بچہ اس چیز کا بچہ ہے، اس کو چھوڑو، ابھی دیکھیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے، بچہ ہے، یعنی اتنا غور نہیں کرتے۔ اصلاح کرنے کے لیے چھوٹے سے ہی چھوٹا بچہ جب ہوتا تبھی سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ چلو وہ بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہیں۔ پھر بچہ جو ہے اس چیز کا عادی ہو جائے گا، بعد میں وہ چیز نہیں نکلے گی۔ جیسے کوئی غلطی دکھائی دیتی فوراً اصلاح کرنی چاہیے، یعنی پٹائی سے نہیں بلکہ سمجھانے سے، سمجھا کے محبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ایک وہ ہے جو شراب میں دھت رہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، تیسرا وہ آدمی ہے دیوس، بے غیرت قسم کا آدمی، کم ہمت آدمی، جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی دیکھے لیکن اس پر راضی ہو جائے، اس پہ انکار نہ کرے، جو بیٹی کو بے پردہ دیکھتا ہے، یا بیٹیاں جو تو افیئر میں رہتے، یا بیٹے، تو ان بچوں میں جو بھی برائی دیکھتے تو اس کی اصلاح فوری کرنا ہے، دیکھتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت سخت بات ہے۔ تو یعنی اس کو دیوس کہا گیا ہے، بے غیرت آدمی کہا گیا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی کہ باپ ہو یا ماں اولاد کی تربیت ایسی کرے، بیٹیاں اگر کوئی برائی میں پڑ گئے ہیں یا بیٹے تو فوری ان کی اصلاح کرے، پہلے تو بچپن سے ان کو یہ سکھانا چاہیے، یعنی کزنس آئے تو ان سے کس حد تک ان کے سامنے آنا ہے، پردے کی پابندی نہیں ہوتی تو کزنس گھر میں آنا جانا ہوتا تو ان کے ساتھ انوالو ہو جاتے، تو کب نہیں روکتے، ماں باپ ان کو سامنے آنے سے روکنا ہے، ان کو پردے میں رکھنا ہے، یہ ساری چیزوں کو بالکل لائٹ لیتے، پھر وہ لائٹ لینے کی وجہ سے وہ معاملہ سیریس ہو جاتا، تو وہ جب ان کو سدھارنے جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو ان کو بیٹیوں کو بے پردہ پھر کسی لڑکے سے ملنے سے نہیں روکنا، یہ ساری، اور جب بچے آپس میں کزنس ہے تو ہنسی مذاق کرتے، بیٹھتے بات کرتے تو اس پہ تو بالکل بھی اعتراض نہیں کرنا۔ تو اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ آدمی ہے دیوس، بے غیرت قسم کا آدمی، کم ہمت آدمی، جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی دیکھے لیکن اس پر راضی ہو جائے، اس سے انکار نہ کرے۔ تو جو بیٹی کو بے پردہ دیکھتا ہے پھر بچوں میں جو ہے برائی بھی دیکھتا ہے تو پھر اس کو نہیں روکتا، بے پرواہ ہوتا، تو یہ بہت سخت بات ہے۔ تو اس سے جیسے اصلاح کرنی چاہیے، بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں اب 3 ایج ہے بچے، تو بیٹیاں اور بیٹوں کے بارے میں بھی دارالارقم میں یہ ہوا تھا، یہ مین ہوڈ اور وومین ہوڈ، یہ آپ لوگ اگر نہیں سنے ہیں تو نوٹس بھی ہے، اس پر دیکھیے سائٹ پر
तो टीनेज बच्चों के साथ और यानी बेटे और बेटियां जैसा दोनों भी मैनहुड वुमेनहुड उनके पूरे नोट्स है, बहुत अच्छे नोट्स है, आप लोग देखिए। और हाँ, बच्चियों की शादी या बेटों की जिसकी भी शादी तय हुई या होने वाली है, शादी के करीब है, तो उनको एक मुस्लिमा की मोहब्बत ये कोर्स की ये वर्कशॉप भी हुआ था, ये पूरे इसके साइट पर वीडियोस है, फिर नोट्स भी है अपलोडेड, आप लोग वो भी देख सकते हैं अगर जो नहीं किए हैं। तो ये दोनों भी चीजें आप लोग साइट पर, आप हम की साइट पर जाइए, वहां पर सब सारी चीजें हैं, ऑडियोस है। एक मुस्लिमा की मोहब्बत जरूर बच्चों को तो खास तौर से कराइए, बहुत अच्छा है वो, उसमें सारी चीजें हैं। अब मैं तो इसमें एक शॉर्टकट बता रही हूँ आप लोग को, बहुत लंबे है तो एक एक चीज करना पड़ेगा। और 3 इंच का भी मैं इसलिए इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया था। अब बच्चों को निडर होने से बचाना, बच्चों को जो तो छोड़ दिया जाए तो उनके हाल पर, यानी बच्चों को अक्सर बार लोग उनके हाल पर छोड़ देते तो बच्चे जो तो निडर हो जाते और बदतमीजी करते हैं, यानी गलती करते हैं और उन पर जो तो मुआवजा ना हो तो उनको लगता है कि सब चलता है। उनको डर रहना चाहिए, बेडर भी नहीं रहना चाहिए, यानी बिल्कुल बेडर भी नहीं रखना है बच्चों को। आप बार बार जो मारने की आदत डालते बच्चों को, यानी बार बार मारते हैं, तो बच्चों को ये चीज, बच्चों में जो तो ये चीज नहीं आना चाहिए। आम हालत में भी डांटना चाहिए, अगर बच्चा गलती करता है तो बेजा बार बार हर छोटी सी चीज को ये गिरा दिया वो कर दिया, चलो उसको इतना डांटते इतना मारते, ऐसा नहीं करना है। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं जुल्म यानी जुल्म से बचो, इसके लिए क़यामत के दिन जुल्म अंधेरों की सूरत में आएगा, तो यानी बच्चों पे भी जुल्म नहीं करना है मार 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 के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में लोगों को अजाब देते हैं उनको अल्लाह अजाब देता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बच्चों के सिलसिले में हमको याद रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, हम उलमा से पूछ के यानी पूछ सकते हैं, फिर मालूम कर सकते हैं। फिर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बच्चों को संभालना। अब ये जो तो पेट में नहीं है, गोद में है, यानी गोद में भी नहीं है, फिर उसके बाद भी तो लिहाजा यानी अब जैसा पेट में भी है तो हम अपना जैसा बच्चे का ख्याल रखते, फिर गोद में भी आते, फिर उसके बाद जो है तो बड़े होते, तो लिहाजा बच्चों को जिसको माँ बाप जो है सही ढंग से तरबियत करते हैं, जिस्मानी एतबार से और अखलाकी एतबार से, तो दीनी एतबार से, तो वो बच्चे आखिरत में नजात का जरिया बनेंगे। और कौन जानता है, देखिए, और कौन जानता है, अब जैसा देखिए इमाम बुखारी है, वो भी तो बच्चे थे, सहाबा बच्चे थे, कितने लोग हैं आज उनका नाम लेते हैं, उनकी तरबियत उनके घर वालों ने ऐसे की कि वो कितने बड़े इंसान बने। आज भी इन बच्चों में से कौन क्या बनेगा हम नहीं जानते, तो सही ढंग से उनकी तरबियत की जाए, इनकी सलाहियत को पेश नजर रख के परवान चढ़ाया जाए। ये जवान होंगे बच्चे, फिर न जाने ये कितने बड़े काम करेंगे जिससे क़यामत तक के लोग फायदा उठाते रहेंगे। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम बच्चों के लिए सीरियस हो, यानी इसको लाइट नहीं लेना है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत अहम मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ अता फरमाए और जितने भी मुसलमान हैं उन सबको औलाद की तरबियत की फिक्र अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।